بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انزائٹی اور ڈپریشن کا علاج بتا دیجیے۔ کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بھی ارشاد فرمایا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا میں حوالہ دوں گا یہاں پر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری تخلیق نہیں کی، پیدا نہیں کی، نہیں اتاری جس کی دوا پہلے نازل نہ کی ہو۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5678۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو اس کا علاج پہلے ہی یہاں پر موجود ہے، لیکن ہم آنکھوں والے اندھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب کسی بندے کے اوپر انزائٹی آتی ہے یا ڈپریشن ہو جاتی ہے تو وہ فی الفور بھاگتے ہیں بہت بڑے سائیکولوجسٹ کے پاس یا بہت بڑے بابوں کے پاس، نام نہاد جھوٹے عملوں کے پاس، تو پھر وہاں سے یہ جواب ملتا ہے آپ کے اوپر بہت بڑا کالا علم ہو چکا ہے۔ اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑا کالا علم کرے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بیماری ہے، بیماری کو بیماری ہی رہنے دیں، اس کو جادو ٹونے کا نام نہ دیں۔ تو اب اس میں اس کی علامتیں کیا ہیں، میں آپ کو علامتیں پہلے بتا دوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں اس کا علاج بھی بتا دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ دورانیہ کچھ بڑھ جائے۔ اب اس میں ڈپریشن کی جو علامتیں ہیں، ڈپریشن کی دو اقسام ہوتی ہیں اور انزائٹی کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں۔ انزائٹی ایک ہوتی ہے مستقل، ایک ہوتی ہے عارضی، اور اسی طرح ڈپریشن بھی عارضی اور مستقل ہوتی ہے۔ اب جو عارضی ہیں پہلے تو ہم اس کی طرف آئیں گے، کیونکہ اگر ہم مستقل کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ دورانیہ بڑھ جائے گا۔ اب اس میں جو انزائٹی کی علامتیں ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کا دھڑکنا تیز تیز، دل گھبرانا۔ اب جب دل دھڑکتا ہے تیز تیز تو وہ انزائٹی والا مریض یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا دل اب سینے میں پھٹ جائے گا یا باہر نکل آئے گا۔ پسینہ جب اس کو آئے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ یار وہ یہ محسوس کرے گا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں ایسی اٹک جائے گی کہ اس کی بنا پر اس کے پسینے اور مزید بڑھ جائیں گے، انزائٹی اور مزید بڑھ جائے گی۔ اب کپ کپی ہاتھوں میں یا پاؤں میں یا ٹانگوں میں یا جسم کے کسی حصے میں تاری ہو جائے، یہ انزائٹی کی علامت ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائے، انزائٹی کی علامت ہے۔ پیٹ کا خراب ہو جانا یا بار بار پیشاب آنا، تو یہ تمام اگر علامتیں موجود ہیں تو یہ انزائٹی ہے۔ اچھا، اس کی جو یہ تو ہو گئی ظاہری علامتیں، اب اس کی باطنی علامتیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بلا وجہ پریشان ہونا، وجہ کوئی نہیں ہوگی لیکن بلا وجہ وہ پریشان ہوتا رہے گا مریض۔ اگر اس کا کوئی گھر کا فرد یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست اگر کہیں کسی کام سے گیا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے، بازار گیا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسواس پیدا ہو جائیں گے، کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا، اس نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی، کیا ہو گیا اس کے ساتھ، یا اس کو بہت زیادہ فکر لگ جائے گی، پھر اس کا دماغ بہت زیادہ چلنا شروع ہو جائے گا بلا وجہ اس کا دماغ چلتا رہے گا۔ وہ بات اگر کرے گا تو بات کو بہت زیادہ تول دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انزائٹی کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب اس انزائٹی کی وجوہات میں یہ جو آ گئیں وہ ظاہری بھی آ گئیں، باطنی بھی آ گئیں۔ اب ڈپریشن پر آ جائے کہ ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریشن دراصل اداسی کا نام ہے۔ ڈپریشن ہوتی ہی اداسی ہے، جیسے کہ دل کا اداس ہو جاتا یا کسی بھی کام میں دل نہ لگنا، کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے، جسم میں کمزوری آ جائے، نیند کی کمی متوقع ہو جائے، بھوک بہت کم لگے، یا کئی بار اپنے بارے میں غلط خیالات آنے شروع ہو جائیں، جیسے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میں مر جاؤں گا، یا میں خودکشی کر لوں تو یہ تمام تر میں مسائل سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ دیکھیں یہ ساری علامتیں جو ہوتی ہیں یہ کس بنا پر ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو سائنس کے مطابق 3 کیمیکلز ہوتے ہیں دماغ کے۔ اب ان کیمیکلز میں اگر کوئی کمی بیشی آ جائے تو اس بنا پر بھی انزائٹی اور ڈپریشن بڑھ جاتی ہے، یا عام زندگی کے جو یہ حالات ہمارے چل رہے ہیں، جیسے کہ بھی یہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی جو میں نے ایک تذکرہ کیا، تو اس بنا پر بھی انزائٹی اور ڈپریشن بڑھ گئی، تو وہ ایسے کمزور حضرات جو بھی ہوں گے تو ان کے اندر انزائٹی بڑھ جائے گی۔
کمزوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسمانی کمزوری ہو، وہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کام کی وجہ سے پریشان ہونا، کہ یہ میرا کام ہوگا نہیں ہوگا، میں کہاں سے لاؤں گا، کیسے ہوگا، آج اس مہینے کا تو میرے پاس خرچہ ہے لیکن اگلے مہینے کا میں کہاں سے لاؤں گا، لاک ڈاؤن بھی چل رہے ہیں، یا رشتوں کا کوئی مسئلہ آ جائے کہ میرا فلاں جگہ پر رشتہ نہیں ہوگا یا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ تمام تر ایسے سوالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہیں گے۔ یا گھریلو مسائل ہوں گے تو گھریلو مسائل کی بنا پر بھی یہ انزائٹی بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں اگر یہ چیزیں، یہ علامتیں 2 ہفتے تک رہیں تو یہ بات تھوڑا غور طلب ہے۔ اگر یہ علامتیں ساری 2 ہفتے تک مسلسل رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انزائٹی اور ڈپریشن مستقل ہے، یہ عارضی نہیں ہے۔ اگر 2 ہفتے سے کم ہے تو ایسے مریضوں کو آپ کو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں جانا، کسی نیورولوجسٹ کے پاس نہیں جانا، آپ کو کسی بابوں کے پاس نہیں جانا، خدا رہا آپ اپنا علاج خود اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیٹھ کر کریں۔ اب اس میں کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر عارضی ہے تو اس کو آپ پیار سے ان کے ساتھ بات کریں، ان کو توجہ دیں، ان کو وقت دیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی انزائٹی، ان کی ڈپریشن آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ اگر 2 ہفتے تک وہ چیز چل رہی ہے تو اس کا علاج پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دلوں کو سکون صرف میرے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور میں چیز آپ کو سمجھا دوں کہ یہ تو دل کا سکون ہو گیا، اب ذہن کو سکون، دماغ کو سکون کیسے ملے گا؟ تو دماغ کو سکون اللہ کے کلام سے ملتا ہے۔ اللہ کے کلام سے دماغ کو سکون کیسے ملے گا؟ جب آپ قرآن کریم سنتے رہیں۔ دیکھیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت غلیظ ہیں ہم، لیکن جو بیماریاں آئی ہیں ان کی شفا بھی قرآن میں ہی اللہ نے رکھی ہے۔ اب آپ جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا عام مشاہدہ بھی ہوگا، جب آپ نے قرآن کی تلاوت سنی ہوگی تو آپ ذہنی طور پر تر و تازہ ہو چکے ہوں گے۔ تو جب آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب ہیں، جیسا کہ یہ 2 بیماریاں ہیں، ڈپریشن اور انزائٹی، تو اس صورت میں آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں۔ جتنا زیادہ سنیں گے، آپ آڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، ہینڈ فری کانوں میں لگا دیں اور آپ سنتے رہیں۔ اگر آپ وہی قرآن کی تلاوت گھر میں چلا دیتے ہیں تاکہ سب سن سکے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو یہ آپ سنتے رہیں قرآن کی تلاوت، اس میں آپ کی انزائٹی بھی ختم ہو جائے گی، اس میں آپ کی ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گی، جو گرد و غبار انسان کے ذہن پر آ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ گرد و غبار جو بیٹھ گئی، اب اس کو ہٹانا کیسے ہے؟ آپ سجدے کو تول دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نماز میں سجدہ کر رہے ہیں آپ اس کو تول دے رہے ہیں، نہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ سجدہ کریں، لیکن لمبا سجدہ کریں۔ اس سجدے میں آپ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور روئیں، یہاں تک کہ جب آپ کے آنسو بہت زیادہ نکلے۔ یہ آپ لوگوں کا عام مشاہدہ بھی ہوگا کہ جب آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ سجدے میں روتے ہیں تو آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اس رونے کے بعد کس طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ بہار آ چکی ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں۔ تو جب آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو جو آنسو نکلتے ہیں، تو جو وہ گرد و غبار بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ کے ذہن کے اوپر، وہ گرد و غبار ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ 1 گلاس پانی کا لیں، اس کے اوپر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگتے تھے مجھ سے۔ وہ کیا دعا تھی؟ سورہ الشعراء میں ہے، یہ آیت نمبر 80 ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ دیکھیں، میں بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ شفا اللہ دیتا ہے، میں نہیں دیتا، نہ میرا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، شفا اللہ دے گا، یہ میرا کامل ایمان ہے، میرا کامل یقین ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔
یہ پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کریں، اور پانی جب آپ پینے لگے تو پانی پیتے وقت گلاس میں آپ نے سانس نہیں لینی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے گلاس میں سانس نہیں لینی۔ دوسرا، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پیئیں آپ پانی، 3 سانسوں میں پیئیں اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پیئیں۔ یقین مانے کہ یہ صرف 3 دن، جو میرے پاس مریض آئے، جن کو بھی میں نے یہ علامتیں ان کی دیکھ کر اور ان کو میں نے یہ علاج بتایا، یقین مانے کہ صرف 3 دنوں کے بعد جب وہ مریض آتے ہیں تو وہ اس طرح حشاش بشاش ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ تھا ہی نہیں۔ جو خودکشی کرنے والے مریض، جو سمجھتے تھے کہ ہم نے اب خودکشی کرنی ہے، ہم نے مر جانا ہے، اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا ہے، لیکن وہ مریض بھی اگر یہ 3 دن عمل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا، اتنی اللہ ان کو شفا دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب واقعی آپ نے کوئی ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے تمام مسائل اللہ کے حکم سے یہ تمام مسائل ہمارے ختم ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔